السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مواخات کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ مواخات مدینہ میں ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا، مواخات کیا تھی، مواخات کتنی بار ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر کون سے مقاصد تھے جو اس مواخات کے نتیجے میں حاصل ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مواخاتی بھائی حضرت علی تھے، اگر نہیں تو پھر کون تھے۔ تو مواخات کا لغوی معنی ہے آپس میں بھائی چارہ قائم کرنا، اور اصطلاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک بھائی بندی کا، بھائی چارے کا رشتہ قائم فرمایا، اس کو مواخات کہا جاتا ہے۔ مدینہ طیبہ میں تشریف آوری کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور جن مشکلات پر قابو پانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری تدابیر اختیار فرمائیں، ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے مہاجرین مکہ کی معاشی آسودگی اور آباد کاری کا انتظام۔ نمبر 2، مدینہ میں بسنے والے مختلف عناصر سے تعلقات۔ نمبر 3، اسلام کی اشاعت و تبلیغ کا اہتمام۔ نمبر 4، اسلامی جماعت کی سالمیت اور اتحاد کو برقرار رکھنے کا مسئلہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسائل میں سے سب سے پہلے مہاجرین کے آباد کاری کے مسئلے کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہجرت کے 5ویں مہینے یعنی رجب 1 ہجری میں مہاجرین اور انصار کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جمع کیا۔ تعداد کے بارے میں اختلاف ہے، 45 مہاجر تھے اور 45 ہی انصار تھے، یا 50 مہاجر تھے اور 50 انصار تھے۔ تو یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک کے گھر پر ہی یہ مواخات کیوں کروائی؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مستقل کوئی رہائش نہیں تھی، چونکہ آپ 7 ماہ تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما رہے تھے، اور یہ ہجرت کے 5ویں مہینے کا واقعہ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مواخات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کروائی۔ پھر ایک جواب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت مسجد نبوی بھی تعمیر نہیں ہوئی تھی، اگر مسجد نبوی اس وقت تک تعمیر ہو چکی ہوتی تو یقیناً یہ مواخات مسجد نبوی میں ہی قائم کروائی جاتی۔ تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ ممکن ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کشادہ ہو، اس میں تمام مسلمان آسانی سے آ سکتے ہوں، تو اس لیے ان کے گھر میں مواخات کروائی۔ تو اگلا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر کیا مقاصد تھے، کن مسالے کے پیش نظر آپ نے اس عقد کو کروایا اور کون کون سے فائدے اس سے حاصل ہوئے؟ اس حوالے سے بہت سے فوائد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو حاصل ہوئے۔ اس لفظ سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ مواخات کا لفظ باب مفاعلہ سے ہے، جس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں عمل یک طرفہ نہیں بلکہ 2 طرفہ ہوتا ہے۔ اس سے یہ امر بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ مواخات قائم کر کے صرف مہاجرین ہی کو فائدہ پہنچانا مقصود نہ تھا، اور نہ یہ محض انہی کی خواہش کے پیش نظر کیا گیا تھا، بلکہ یہ معاملہ 2 طرفہ حیثیت رکھتا ہے۔ اب ہم اس کے فوائد اور مسالے کے بارے میں ذکر کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مہاجرین مکہ کی آباد کاری کا بندوبست ہو گیا۔ اس واقعے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات کی وجہ سے ایک طرف تو بے سر و سامان غریب الدیار مہاجرین مکہ کی آباد کاری کا مسئلہ حل ہو گیا، دوسری طرف ان کی معاشی کفالت کی ایک سبیل پیدا ہو گئی، یعنی مہاجرین کو انصار نے جن کے پاس ایک کھیت تھا انہوں نے اپنے کھیت کا آدھا حصہ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، جن کے پاس 2 تھے انہوں نے 1 دے دیا، جن کے پاس 2 باغ تھے انہوں نے 1 باغ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا۔ یوں ان کی آباد کاری اور معاشی کفالت کی ایک صورت پیدا ہو گئی۔ دوسرا فائدہ اس سے یہ حاصل ہوا کہ مہاجرین کی دلجوئی ہو گئی۔ مہاجرین کو یہ فائدہ بھی پہنچا کہ ان کا احساس غربت دور ہو گیا، وطن کی یاد، گھر بار، عزیز و اقارب سے دور ہونے کا فطری احساس و ملال، اور مدینہ کی اجنبیت وغیرہ کا جو کچھ تھوڑا بہت خیال ہو سکتا تھا وہ اپنائیت میں تبدیل ہو گیا۔ اور تیسرا فائدہ معاشی ترقی کی صورت میں ہوا کہ مواخات کے ذریعے ایک مناسب ٹھکانہ میسر آ جانے، بنیادی مادی ضروریات کی تکمیل اور معاشی آسودگی حاصل ہو جانے کے بعد مہاجرین نے مدینہ کی معاشی و تجارتی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ مدینہ میں معاشی طور پر تفوق اور برتری یہود کو حاصل تھی،
یہودی مدینہ کی زراعت، تجارت اور صنعت پر چھائے ہوئے تھے اور خوشحال تھے، سود پر پیسے دیتے تھے، بلکہ سود پر قرض دیتے تھے، اور انصار کے بچوں کو اس قرض کے بدلے میں بطور رہن کے اپنے پاس رکھ لیتے تھے۔ اس طرح بہت سے انصاریوں کے بچے یہودی ہو چکے تھے، اور گھنے نخلستان اور باغات ان کے قبضے میں تھے، ان کی آبادی بھی بہت قدیم تھی۔ لیکن مہاجرین کو چونکہ تجارت کا بہت زیادہ تجربہ تھا، جب مہاجرین کے ساتھ انصار کا میل ملاپ ہوا تو ان کی معاشی ترقی بھی دگنی چگنی ترقی کر گئی، اور مسلمانوں نے ایک نئی منڈی بھی مدینہ میں قائم کر لی تھی۔ چوتھا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ جاہلی عصبیتوں کا خاتمہ ہو گیا، کہ مواخات کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بنیاد اور اعلیٰ قدر سے دنیا کو پہلی بار متعارف کروایا جس سے وہ پہلے واقف نہ تھی۔ اب سے پہلے تک نظری اور عملی دونوں اعتبار سے ایک انسان دوسرے انسان سے تعلق، وابستگی اور اتحاد کی حقیقی بنیادیں متعین طور پر وطن، رنگ، نسل، زبان، قومیت، محدود و ناقص مذہبی تصور اور دوسری عصبیتوں میں گھرا ہوا تھا۔ یہ چیزیں ایک تفوق کا معیار سمجھی جاتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام بنیادوں کو مسترد فرما کر انسانوں کے باہمی تعلق، ہم آہنگی، وابستگی اور اتحاد کی حقیقی بنیاد صرف ایک قرار دی، یعنی دین اور حق۔ اس کی بنیاد پر آپ نے بھائی چارہ قائم کیا اور ساری جاہلی جو قبائلی تفوق تھا، امتیازات تھے، ان کو ختم کر دیا۔ اور پانچواں فائدہ یہ ہوا کہ جاہلی امتیازات جو تھے ان کا خاتمہ ہو گیا۔ اس مواخات کے ذریعے تمام امتیازات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا۔ تمام قسم کے فرق اور اختلافات کو نظر انداز کرتے ہوئے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کی بنیاد پر تمام لوگوں کو احترام اور مساوات انسانی کا بے نظیر درس دیا گیا، کہ ایک آدمی اپنے قبائلی حسب و نسب اور معاشرتی رتبہ و مرتبہ اور جاہلی عزت و افتخار میں خواہ کتنا ہی بلند مقام کیوں نہ رکھتا تھا، مگر جب وہ رشتہ اخوت میں پرو دیا گیا تو پھر نظارہ یہ ہوا کہ حضرت حمزہ کا بھائی ایک آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کو منا دیا گیا، حضرت عبید بن حارث کو حضرت بلال حبشی کا بھائی بنا دیا گیا، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سالم مولا ابو حذیفہ سے منسلک کر دیا گیا۔ یعنی سرداروں کو غلاموں کے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دیا۔ اس جاہلی امتیاز کو اور تفوق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مواخات کی صورت میں ختم کر دیا۔ اور ساتواں فائدہ جاہلی طرز معاشرت کا خاتمہ۔ اس کا ساتواں پہلو یہ ہے کہ اس کے ذریعے جاہلی نظم معاشرت کو اکھاڑ کر ایک نئی معاشرتی تنظیم، ایک امت مسلمہ اور ایک اسلامی معاشرے کی داغ بیل ڈالی گئی، جس کی حقیقی بنیاد اخوت، بھائی چارہ اور برادرانہ تعلق پر قائم کی گئی۔ اور ساتواں یہ ہوا، پچھلا چھٹا تھا، اور ساتواں فائدہ یہ ہوا کہ دینی تعلیم و تربیت کا مقصد حاصل ہو گیا۔ اس مواخات نے مہاجرین و انصار دونوں کو باہمی تربیت، تعلیم دین و دنیا اور اخلاق فاضلہ کے اظہار کا بہترین موقع عطا فرمایا۔ مہاجرین چونکہ سبقت ایمانی رکھتے اور علم و اکتساب کی جملہ صلاحیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کر چکے تھے، اس لیے ان کو انصار کا بھائی بنایا گیا، تاکہ ہر گھر میں ایک تربیت یافتہ استاذ، دینی معلم موجود ہو، اور وہ استاذ اس گھر میں رہتے ہوئے تعلیم اور اصلاح کے فرائض بھی انجام دے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مہاجرین اور انصار دونوں نے مل کر باہمی کوششوں سے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے کچھ ہی عرصہ میں تعلیمات اسلامی کو گھر گھر، بازار، مدرسہ، مسجد، منبر، دفتر، جلوت، خلوت، میلوں، غرض ہر جگہ ہر وقت پہنچاتے رہے، گویا کہ نئے پڑھے لکھے لوگ اس سے تیار ہو گئے۔ آٹھواں فائدہ یہ ہوا کہ ایک نیا بلاغ قائم ہو گیا، اخوت کا مظاہرہ ہو گیا، ایک نئی طاقت پیدا ہو گئی مدینہ کے اندر۔ مواخات سے ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ مہاجرین و انصار بنیان مرصوص، ایک سیسہ پلائی دیوار بن گئے، اور ایک محسوس قوت بن کر ہر خطرے کے آگے سینہ سپر ہو گئے، جس کا ادنیٰ سا مظاہرہ کچھ ہی ماہ بعد جنگ بدر میں نظر آتا ہے۔ تو یہ بھی فائدہ ہوا، اور یہ فائدے تھے۔ آگے ایک سوال یہ ہوتا ہے
کہ کیا تمام مہاجرین کی مواخات کی گئی تھی، کیونکہ معلوم ہوتا ہے کہ مہاجرین کی کل تعداد تقریباً اس وقت 150 کے لگ بھگ تھی، لیکن مواخات کے سلسلے میں صرف 45 یا 50 نام ملتے ہیں۔ تو بقیہ مسلمانوں کی مواخات کیوں نہیں ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مواخات ان تمام لوگوں کی کرائی گئی جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور اتفاق سے ان کے نام وغیرہ کو مورخین نے نقل اور محفوظ نہیں کیا۔ یا تو یہ ہے کہ تمام لوگوں کی مواخات ہوئی تھی، اتفاقاً کچھ کے نام مورخین نے نقل نہیں کیا، محفوظ نہیں ہو سکے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ مواخات صرف انہی مہاجرین و انصار کے درمیان ہوئی جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود تھے۔ جو وہاں موجود نہیں تھے ان کی مواخات نہیں کرائی گئی۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ مواخات کا پہلا مرحلہ تھا، ممکن ہے بعد میں باقی بچے کچھ مہاجرین و انصار کے درمیان بھی مواخات کرا دی گئی ہو، یا شاید پھر مسجد نبوی کی تکمیل اور میثاق مدینہ کی تسوید کے بعد ضرورت ہی نہ سمجھی گئی ہو، اس لیے کہ مسجد نبوی نے اسلامی جماعت کی سالمیت، اتحاد اور ان میں مرکزیت پیدا کرنے کے سلسلے میں انتہائی اہم اور مؤثر کردار ادا کیا تھا۔ اسی طرح پھر میثاق مدینہ کے بعد بھی مدینہ میں رہنے والے تمام عناصر کے درمیان حقوق و فرائض کا تعین بھی ہو گیا اور مسلمانوں کی ممتاز حیثیت بھی واضح ہو گئی۔ یا پھر یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی غزوات و سرایا میں مصروفیات نے اس کا موقع نہ دیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، قرآن پاک کی سورہ حجرات کی آیت، اور المسلم اخو المسلمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اصولی ہدایات دینے کے بعد نام بنام رشتہ اخوت دوبارہ سے قائم کرنے کی حاجت باقی نہ رہی ہو۔ اور اسی طرح ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مواخات کن سے ہوئی تھی؟ تو عموماً بعض سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے اپنا مواخات کا رشتہ قائم فرمایا تھا، یہ مشہور روایت ہے، لیکن علامہ ابن تیمیہ نے اس مواخات کا انکار کیا ہے اور یہاں تک دعویٰ کیا ہے کہ ان ذالک من الاکاذیب، کہ یہ بڑے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹی روایت ہے کہ حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی تھے۔ اسی طرح علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کا انکار کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ حضرت علی سے قائم ہوا تھا۔ ابن سعد اور دوسرے مورخین بھی اس رشتے کو تسلیم نہیں کرتے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مناظرانہ بحث کرتے ہوئے اصولی طور پر یہ لکھا ہے کہ اول تو ایک مہاجر سے دوسرے مہاجر کی مواخات ہی ناقابل قبول ہے، کیونکہ حضرت علی بھی مہاجر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجر تھے، تو یہ سرے سے ویسے ہی ناقابل قبول ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین میں سے ہی کسی کو اپنا بھائی بناتے تو تمام لوگوں سے زیادہ تو اس بات کے مستحق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو حضور کے محبوب ترین ساتھی اور رفیق ہجرت تھے، یار غار تھے، اور سب سے صحابہ کرام سے افضل اور مکرم تھے۔ اور اسی طرح اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات چونکہ 2 دفعہ ہوئی تھی، سیرت مصطفیٰ میں بھی دیکھ لیا جائے، مواخات 2 دفعہ ہوئی تھی، ایک دفعہ مکہ میں، تو مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی قرار دیا تھا۔ معلوم ہوا کہ صحیح قرینہ قیاس اور مناسب حال بات یہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مواخات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ حضرت سہل بن حنیف سے قائم کی گئی تھی، اور حضرت علی کی مواخات اس امر کو لازم نہیں کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رشتہ مواخات متعین طور پر کسی نہ کسی انصاری سے ضرور جوڑا جائے، کیونکہ آگے یہ سوال ہو سکتا ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مواخات کن سے ہوئی؟ تو یہ ضروری نہیں کہ آپ کا رشتہ مواخات کسی نہ کسی انصاری سے جوڑا جائے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ دوسرے بہت سے مہاجرین کی طرح اگر مواخات میں شرکاء کی تعداد اور کیفیت روایتی طور پر 45 یا 50 تسلیم کر لی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کسی سے مواخات نہیں ہوئی۔ اور دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ 45 مہاجر تھے تو ان کے مقابلے میں 45 انصار آگے 50 تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں شامل نہیں تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام انصار سے بحیثیت مجموعی بیعت
عقبہ میں یہ کہہ چکے تھے کہ تمہارا خون میرا خون، تمہاری جان میری جان ہے، تم اطمینان رکھو، جس سے تم لڑو گے اس سے میں لڑوں گا، اور جس سے تم صلح کرو گے اس سے میں صلح کروں گا، تمہارا ذمہ میرا ذمہ ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے انفرادی طور پر کسی انصاری سے رشتہ اخوت قائم کرتے تو یہ محض ایک تکلف اور غیر ضروری امر ہوتا، کیونکہ آپ تو مجموعی طور پہ ان سے رشتہ اخوت قائم کر چکے تھے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک انصاری سے بھی مواخات کر لیتے تو شاید یہ عقد دوسرے انصار کی دل شکنی کا باعث بنتا، اور یہ بھی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی انفرادیت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ آپ کسی ایک سے وابستہ ہونے کے بجائے سب سے وابستہ رہیں۔ تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات میں کسی سے مواخات کا رشتہ قائم نہیں فرمایا۔ ایک اہم سوال آخر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ مشہور صحابہ کے مواخاتی بھائی کون تھے؟ یہ عموماً سوال پوچھ لیا جاتا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مواخاتی بھائی خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بعد میں حضرت ابوبکر صدیق نے ان کی بیٹی زینب بنت خارجہ سے شادی بھی کر لی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت آپ انہی کے پاس گئے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مواخاتی بھائی تھے، اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، عبد الرحمن بن عوف سعد بن ربی کے بھائی تھے، اور حضرت بلال عبداللہ بن عبد الرحمن کے بھائی تھے، ابو ذر غفاری منذر بن عمر کے، اور اسی طرح مصعب بن عمیر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی قرار پائے تھے۔ یہ مختصر تعارف تھا مواخات کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔